زندہ کون ہوا؟ اللہ کو یاد کرنے والا. اور مردہ کون ہے؟ اللہ کو یاد نہیں کرنے والا. معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد انسان کو زندہ کر دیتی ہے اور اللہ کی یاد کا چھوڑنا اس کو مردہ بنا دیتا ہے. علماء نے فرمایا حیات زندگی ایک جسمانی ہے، قلبی. اور ذکر کہاں ہوتا ہے؟ اصلاً آدمی اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے. صرف زبان سے کر رہا ہے کہ دل سے بھی؟ اصل تو دل ہے. یاد آیا کہاں یاد آتا ہے؟ پہلے زبان پہ آتا ہے، پہلے دل میں یاد آتا ہے. دل میں ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اصل جگہ یاد کی کیا ہے؟ دل ہے. تو جب دل سے اللہ کی یاد منقطع ہو جائے تو ایسے ہی ہے جیسے جسم سے روح منقطع ہو جائے. اور دل کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. جب دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو زندگی میں خیر آتی ہے. اس دل کے اندر حیات ہونے پر وہ دل جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے. کیوں؟ نیکی اللہ تک لے جاتی، گناہ اللہ سے دور کرتا ہے. نیکی اللہ کے انعام اور اس کی رضا کا مستحق بناتی، گناہ اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے. جب اللہ ہی کو بھول گیا تو پھر کیا نیکی اور کیا گناہ؟ کس کے لیے نیکی کرے بھائی؟ کس سے ڈر کے گناہ سے رکے؟ تو رغبت اور رہبت، امید اور خوف دونوں ختم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی سے دل جڑا ہوا نہیں ہے. پھر وہ انسان نیکی کرنے سے رہ جاتا ہے، گناہوں میں رک نہیں پاتا ہے. یہ اللہ کی یاد ہے جو ایک انسان کو مشکل نیکیاں کرواتی ہیں اور گناہوں کی رغبت کے باوجود ان سے رکنے پر آمادہ کرتی ہے. یہ اللہ کا خوف ہے. اور اللہ کا خوف اللہ کی یاد کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اور اللہ کی یاد اللہ کے اوصاف، اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے. جو آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے، جتنا اللہ کی صفات کا علم اس کو ہے، اس کی یاد اتنی اچھی ہوتی ہے. اللہ علم والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ بندوں کو معاف کرتا ہے، وہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ بندوں کے حال کو دیکھتا ہے، بندوں کے دلوں سے بھی واقف ہے. اس کو الفاظ کی ضرورت نہیں، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، کیفیات کو جانتا ہے. اس سے اچھا بدلہ دینے والا نہیں. وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی قبول کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اگر بندہ توبہ کرے. وہ توبہ کا قبول کر. جتنی معرفت اللہ کی ہوگی اس قدر انسان کا اللہ کا ذکر کرنا اتنا زیادہ اس کی شخصیت پر اثر ڈالے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کی پہچان کے مطابق اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اگر پہچان اللہ کی ٹھیک نہیں ہے، ذکر بھی اس کا اتنا کمزور ہوگا. ذکر بھی روشنی ہے، یہ بہت تھوڑی ہے، کونے میں اجالا ہو رہا ہے. لیکن اگر روشنی زیادہ ہے پورے گھر میں، بلکہ ہو سکتا ہے باہر بھی اجالا جائے. جس قدر اللہ کی معرفت ہوگی اس کی یاد سے قلب میں اتنا اجالا اور روحانیت پیدا ہوگی. اسی لیے کہا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرف. معلوم ہوا کہ دلوں کی حیات اللہ کا ذکر ہے. ایک آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، سفر میں حضر میں راحت میں تکلیف میں، بیماری میں شفا میں، بھوک میں پیاس میں، اور فراوانی میں اور سیرابی میں، محتاجی میں اور دنیا کے اعتبار سے فراوانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی. ایسا آدمی، آپ دیکھیں سانس ہم لینا چھوڑتے ہیں، بہت تکلیف ہے میں سانس نہیں لے سکتا، آج کل سانس لینا چھوڑ دیا میں نے، بہت بزی ہوں میں. چھوڑتا آدمی خوشی میں، راحت میں، غم میں، ہاں ہر اعتبار سے بزی ہے، فری ہے. یہاں تک کہ سوتے میں بھی آدمی سانس لیتا ہے بھائی.
آدمی سانس لینا نہیں چھوڑتا ہے. کیوں؟ سانس لینا چھوڑ دے گا مر جائے گا. یہی حال آدمی کے لیے اللہ کے ذکر کا ہے. اللہ کا ذکر انسان چھوڑ دے، اس کا دل اس کی حیات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی مثال اس کے لیے دی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. اس کو پانی سے اگر تم الگ کر دو، دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے. کیا حال ہوتا ہے؟ دو حال ہوتے ہیں. مچھلی کو اگر پانی سے الگ کیا جائے تو اس پر دو حالتیں گزرتی ہیں. نمبر 1 تڑپتی ہے، 2 مر جاتی ہے. جب دل اللہ سے منقطع ہو جائے تو اس پر بھی 2 حالتیں آتی ہیں، بے چینی، اضطراب، تکلیف، گھٹن. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. بعض علماء نے یہ بھی معنی بیان کیا ہے، جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ملے گی. ایک تو قبر کا عذاب ہے، اس میں تنگی ہے، لیکن ایک دنیا کی زندگی میں بھی اس کے قلب کو بے چینی ملتی ہے. یاد سے اطمینان اور یاد سے چھوٹنا، ٹوٹنا، دور ہونا، بے چینی. اور دوسرے موت، جیسا کہ حدیث میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا مردہ کی طرح ہے. مردہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو لات مارو، ہاتھ کاٹو، پاؤں اس کا توڑ دو، ہڈی توڑ دو، کچھ معلوم پڑے گا اس کو؟ نہیں. احساس ختم ہو جاتا ہے. مردہ کیا ہے؟ زندہ ہے بھائی، اس کو کوئی سوئی چبوئے فوراً کیا ہوگا؟ کیا کر رہا ہے بھائی؟ سوئی چبو رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے. احساس زندہ ہے. لیکن مردہ ہے، زندہ کو تو احساس ہوتا ہے، مردہ سوئی چبو کچھ ہوا نہیں. مردہ کو کچھ بھی نہیں، مٹی ڈال دو اوپر، کچھ نہیں. تو جیسے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. یہ احساس کا دل سے چھین لیا جانا دل کے لیے دنیا کی سزا ہے. دل کے لیے کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ سخت. پتھر سے زیادہ سخت دل، کتنی بڑی سزا ہے. کیونکہ دل میں جذبات اور کیفیات ہوتی ہیں. انسان کے دل کا ان جذبات اور کیفیات سے محروم ہو جانا، یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور بے چینی اس پر مزید سزا ہے. لہٰذا کہا کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا، جو یاد نہیں کرتا ہے، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے.